میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت صدر عالی قدر، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان گرامی مرتبت اور آپ تمام فرزندان معہد ملت، ایک واعظ و خطیب کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ بہت اچھی تقریر کیا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک یہ انداز تھا کہ جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ نکالتے تھے اور منہ میں ڈال لیتے تھے۔ چاکلیٹ ختم ہوتا تھا، تقریر ختم ہو جاتی تھی، مگر ایک دن یہ حادثہ پیش آیا کہ جو تقریر شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کسی نے عاجز آ کے کہا کہ حضرت کچھ تو رحم فرمائیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ کے منہ میں جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ چلا گیا ہے، نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ کمال معصومیت سے مسکرائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میاں آج یہ غلطی ہوئی کہ چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا، اب نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کو میں پہلے یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ نہ میں نے شیروانی پہنی ہے نہ شیروانی کا بٹن ٹوٹا ہے، تو اس لیے میں اپنے وقت کے اندر آدھا گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا تھا، میں اس سے بھی کم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرات گرامی مرتبت، مادر علمی معہد ملت میں آپ تمام فرزندان معہد ملت کا بصمیم قلب استقبال ہے۔ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، آپ کو اساتذہ کرام کی محبت اور مادر علمی کی کشش کھینچ لائی ہے، اور یقین جانیے کہ یہ مادر علمی معہد ملت کوئی ادارہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے، اور یہ ایک ایسی کارگہ حیات ہے جہاں سے ملی تحریکات کو قیمتی افراد، بیش قیمت اور بلند قامت افراد مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ کان مہر و وفا ہے، یہ منبع صدق و صفا ہے۔ یہ مادر علمی افق علمی پر چمکنے والا مہر منیر ہے، یہ مادر علمی باطل کے لیے پرہنہ شمشیر ہے۔ ہماری یہ مادر علمی، کہنے والے نے کہا تھا اور سچ ہی کہا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور ادارے اپنے فرزندوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بات اگر سچ ہے تو مجھے عرض کرنے دیجیے کہ معہد ملت نے ملک و ملت کو کیسے قیمتی، جانباز، جفاکش، صاحب علم، صاحب قلم، صاحب نسبت افراد مہیا کی۔ لوگ نہیں بھلا سکتے کہ یہی مادر علمی معہد ملت ہے جس نے اس ملک کو حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی جیسا عظیم محدث اور خطیب دیا، حضرت مولانا عبدالاحد اظہری جیسا فقیہ اور کامیاب مدرس عطا کیا، حضرت مولانا عبدالحمید اظہری جیسا مدبر اور مفکر دیا، حضرت مولانا نصیر احمد صاحب جیسا کامیاب مترجم عطا کیا۔ یہی مادر علمی معہد ملت ہے جس نے حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی جیسا مدرس اور مفسر اور خادم قرآن ملت کو فراہم کیا، اور جو ہمارے مرحوم اساتذہ کرام اور موجود اساتذہ کرام ہیں، کس کس کا نام لیا جائے، ہر ایک اپنی جگہ مسلم حیثیت کا مالک ہے،
اور جن کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع. ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے اپنا خون جگر اس مادہ علمی کو دیا، جو بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا ہے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے دن رات شب و روز محنت کر کے اس مادہ علمی کو ایک بلند اور معیاری مقام عطا کیا، ان میں وہ بھی ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان میں وہ بھی ہیں جو بقید حیات ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. قرآن پاک کی یہ آیت ان پر بھی صادق آتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے جانباز اور ایسے جوان مرد جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، اعمال صالحہ کا تحفہ لے کر، متاع دین و دانش لے کر دنیا سے رخصت ہوئے اور آج اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. اور کچھ وہ بھی ہیں جو آج ہمارے درمیان بقید حیات ہیں، اگرچہ کہ چراغ سحری ہیں، لیکن ان کا وجود، ان کا دم قدم ہمارے لیے بسا غنیمت ہے. اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھے. حضرات گرامی، آپ اہل علم ہیں اور اہل علم کی خوش نصیبی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تاج وراثت انبیاء ان کے سروں پر سجایا گیا ہے. مالدار مرتے ہیں، سونے چاندی کے ٹکڑے ان کی وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں. انبیاء کی وراثت اگر ہے تو علم و معرفت ہے، انبیاء کی وراثت اگر ہے تو خشیت و توکل علی اللہ ہے، انبیاء کی وراثت اگر کوئی ہے تو وہ تعلق مع اللہ ہے، انبیاء کی وراثت اگر ہے تو اپنے آپ کو مثل شمع لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پگھلانا اور جلانا ہے. انبیاء کی اگر وراثت ہے تو ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا کہ جس کا اعلان کیا گیا. قرآن مجید صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا راستہ یعنی پیغمبر کا راستہ، میرا راستہ یعنی نبی کا راستہ، میرا راستہ یعنی انبیاء کا طریق یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، خدا کے دین کی طرف دعوت دی جائے، سسکتی بلکتی تڑپتی انسانیت کو بتایا جائے کہ اس کے زخم کا مرہم، اس کے درد کا درما اور اس کی پریشانیوں کا علاج کیا ہے. آج اگر ساری انسانیت کے لیے نسخہ شفا کسی قوم اور جماعت کے پاس ہے تو وہ ہم ہیں. اگر پوری دنیا میں کوئی قوم سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنے کی اہلیت رکھتی ہے وہ ہم ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی اس ملک میں بسنے والے مسلمان اور خاص طریقے پر علماء اور رہبران قوم و ملت، انہی کے اندر یہ جسارت ہے کہ وہ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. وہ یہ کہیں کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ قوت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، وراثت انبیاء آپ کو دی گئی ہے. آپ پڑھیے محمد قاسم فرشتہ تاریخ فرشتہ میں لکھتا ہے محمود غزنوی عظیم بادشاہ، اس کو 3 چیزوں کے بارے میں اشکال تھا. وہ کسی وجہ سے سوچتا تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور یہ خیال تھا کہ یہ حدیث جو ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اتنا بڑا منصب علماء کو کیسے عطا کیا گیا کہ وہ وارث الانبیاء ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اپنی مغفرت کی فکر اس کو ہمیشہ لگی رہتی تھی. ایک دن راستے سے گزر رہا ہے، رات کا وقت ہے، سپاہیوں کا دستہ ساتھ میں ہے، دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لے کر ایک مکان سے نکل کر آنے والی چراغ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. محمود غزنوی تڑپ گیا، اس نے اپنی شاہی مشعل اس کو ہدیے میں پیش کی، اشرفیوں کی تھیلی دی، کہا میری طرف سے حقیر تحفہ ہے، قبول کر لو. یہ تو گزر گیا، رات کو جا کر محل میں سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، بڑے خوش آئے ہیں. ارشاد فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی، اللہ نے اس کے سیرے میں تیری مغفرت فرمائی.
تینوں چیزوں کو جمع فرمایا کہ او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی، خدا نے اس کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی۔ یہ وراثت انبیاء جو آپ کو حاصل ہے، اس میں آپ کی طرف حقوق بھی آئے ہیں، ذمہ داریاں بھی آئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، وراثت میں صرف انسان کو اعزاز نہیں ملتا، حقوق بھی اس کے اوپر آتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے وراثت انبیاء کا منصب عطا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ آپ کو اسی طرح ملت کی رہنمائی کرنی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ کو اسی طرح ملت کو حوصلہ دینا ہوگا جس طرح مشکل حالات میں ہمارے آقا نے حوصلہ دیا تھا۔ آج ملک کے حالات نازک ہیں، سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کفر اور طاغوت، کافرانہ اور طاغوتی طاقتیں اپنے لاؤ لشکر سمیت ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں، فرقہ پرست طاقتوں کے عزائم بڑھ گئے ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کی شخصیتوں کو نگلنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی جماعتوں میں، آپ کی صفوں میں انتشار برپا کر رہے ہیں، وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں ہم بہت ہی سنگین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں گے؟ کیا ہم نا امید ہو جائیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت عالم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی طرح اس پوری ملت کو حوصلہ دیں جس طرح حضرت نے حوصلہ دیا تھا۔ آپ اسی طرح اس امت کے اندر امید جگائیں جس طرح حضرت نے امید جگائی تھی۔ جس طرح قرآن نے پیغام دیا تھا اسی پیغام کو آپ کو عام کرنا ہوگا۔ آپ پڑھیے قرآن کیسے سخت اور نازک حالات کی عکاسی قرآن اپنے پرشکو الفاظ میں کرتا ہے، کیسے نازک دور سے اس وقت کے مسلمان گزر رہے تھے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ مسلمان ہلا کر رکھ دیے گئے، دشمن چاروں طرف سے آ گئے، یلغار ہو گئی، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت بھی ایمان و یقین کا یہ عالم تھا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ارشاد ہوا کہ جب وہ ساری جماعتیں مقابلے میں آ گئی، راہیں بند ہو گئی، حالات نازک ہو گئے اور مصائب کی بتیاں چھا گئی، اس وقت پکے اہل ایمان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا اشارہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، ہر طرح کی الغار کی جائے گی، اس میں ہمیں سد سکندری بن کر کھڑا ہونا ہوگا، خود بھی مضبوط رہنا ہوگا، خوف و ہراس کو دور رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو متحد مجتمع منظم کرنا ہوگا، ایک کلمے کی بنیاد پر مسلکوں کی لڑائی، ذات برادری کی لڑائی، اداروں کی لڑائی، یہ فلاں ادارہ، یہ فلاں ادارہ، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، ہمیں ان تمام تفریقات سے اوپر اٹھ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس قرآنی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا کہ بکھر کے نہ رہو، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کوئی اختلاف کی بات پیش آئے اس کو عافیت کے ساتھ باہمی فہم و تفہیم کے ذریعے حل کرو۔ شاہ عالم اللہ صاحب کا واقعہ مختصر آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر جیسے بڑے عظیم بادشاہ نے ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا تھا اور وہ نذرانہ قاصد نے پیش کیا اور کہا بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے۔ حضرت شاہ عالم اللہ نے رد کر دیا، کہا ہم درویش ہیں، ہم نے قبول۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، اس نے کہا فلاں بزرگ کی خدمت میں پیش کر دو اور بتا کر پیش کرنا کہ حضرت شاہ عالم اللہ کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اب آپ کو دیا گیا۔ یہ کہہ کر پیش کیا گیا، ان بزرگ نے قبول کیا، وہ بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، لیکن کیا جملہ کہا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت۔ ارشاد فرمایا حضرت شاہ عالم اللہ نے رد کر دیا، یہ ان کی شان کے لائق تھا، وہ درویش انسان ہے، وہ بہت بڑے مرد قلندر اور ولی اللہ ہیں، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، لاؤ میں قبول کر لیتا ہوں، حالانکہ خود بہت بڑے شیخ طریقت تھے۔
حضرت شاہ عالم اللہ صاحب کی خدمت میں کسی نے جا کر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں پہنچانے کی عظیم فریضے پہ عمل کیا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں اب بھی ایسے قرآنوار لوگ بکثرت مل جاتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ تو کسی نے جا کے کہا جو نذرانہ آپ نے رد کیا تھا وہ حضرت نے قبول کر لیا فلاں بزرگ نے۔ اب سنیے شاہ عالم اللہ کا جواب کیا تھا۔ ارشاد فرمایا اگر انہوں نے قبول کیا ہے صحیح کیا، اس لیے کہ وہ سمندر ہے، اتنی تھوڑی ناپاکی کی وجہ سے سمندر ناپاک نہیں ہوگا، ہم تالاب ہیں، ناپاکی گر جاتی تو ہم ناپاک ہوں۔ یہ چیز ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ کس طرح ایک عالم دوسرے عالم کو مضبوط کرے، کس طرح ہم رفیق بنے فریق نہ بنے، جماعتوں، اداروں، تنظیموں اور جمعیتوں کے اختلافات میں نہ پڑے، بلکہ ہم سیسا پھیلا ہوئی دیوار بن جائیں۔ میرے والد ماجد کبھی کبھی بڑے درد کے ساتھ کہتے تھے عالم کو عامی سے عام طریقے پر تکلیف نہیں پہنچتی ہے، عالم کو کاٹتا ہے تو عالم کاٹتا ہے۔ پھر کہا کرتے تھے کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اعوان و انصار بنیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں، تنقید نہ کریں، تنقیس نہ کریں، دوسروں کو کی تحقیر نہ کریں، سب کو اپنے سے بہتر جانیں، اپنے دل کی کیفیت ایسی بنائیں کہ دوسروں کو آگے بڑھائیں، خود پیچھے رہیں۔ ابھی ہمارے استاد محترم مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی نے قاری صدیق صاحب بانوی کا تذکرہ فرمایا، بے اختیار مجھ کو اس وقت ان کا واقعہ یاد آیا۔ مولانا محمد زکریا سنبھلی ان کے چھوٹوں میں سے تھے، ان کے مدرسے میں استاد تھے، ہتھوڑا باندھا کا ابتدائی دور تھا، حالات ناسازگار تھی اور کوئی مالی معاونت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بچوں کو لے کے اپنے ہاتھ سے دیواریں کھڑی کر رہے تھے، درس دیتے تھے، کوئی مہمان آ جاتا تو کھلانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، ایک برتن تھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب وہ برتن لے کر محلے میں نکل جاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں مدرسے میں مہمان آئے ہیں کچھ دے دو۔ جس طرح گائے کی بھیک کا کٹورا لے کر نکلتا ہے وہ صاحب نسبت انسان اپنے ہاتھ میں کٹورا لے کر نکلتا تھا اور کوئی روٹی دیتا، کوئی دال دیتا، کوئی سالن دیتا۔ ایک دن مہمان آ گئے، حضرت آرام کر رہے تھے، مولانا زکریا اس وقت استاد سے خود انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میں نے سوچا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، خلل ہوگا، میں کٹورا لے کر نکل گیا، دو چار گھر گیا تھا، اتنے میں حضرت اٹھ گئے، معلوم ہوا کہ میں کٹورا لے کر نکلا ہوں، بس تڑپ کر آئے اور مجھ سے بہت خفگی کی حالت میں کٹورا چھین لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مولانا آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ میرے استاد، آپ میرے مدرسے کے استاد ہیں، آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، بھیک مانگنے کا کام تو صدیق احمد کو زیب دیتا ہے، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنا بڑا شخص ہے اور تواضع کا یاد، یہ امت اس طرح نہیں بنی ہے، یہ مدارس اس طرح نہیں چلے ہیں، ان مدارس کی جڑوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے۔ یہ مادر علمی یوں اس کے پر کو ثمر نہیں لہلا رہے ہیں۔ یہ حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب انہوں نے اپنی ساری زندگی اس ادارے کو دی ہے۔ میں کہتا ہوں ڈھونڈ کے لاؤ اس شخص جیسا کوئی شخص جو ناظم ہونے کے بعد مدرسے کو 20 گھنٹے کا وقت دیتا ہو، سائیکل سے مدرسہ آتا ہو، سائیکل سے اپنے گھر واپس جاتا ہو۔ جس حیثیت کا یہ شخص ہے اگر کسی دوسرے علاقے میں ہوتا تو لوگ اس کو پلکوں پہ بٹھاتے، لیکن افسوس کہ ہم نے قدر نہ کی، ہم نے ان کی عظمت نہ پہچانی۔ آج بڑھاپے میں ہم 100 طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، خدا کی قسم تنقید کرنے والے ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں۔ خدا تعالیٰ نے کیسے کیسے اکابر و اصناف ہمیں عطا کی، کیسے بزرگان دین عطا کی، پوری زندگی جنہوں نے لٹا دی۔ اس وجہ سے یہ مادر علمی کا امتیاز ہے کہ یہ تابندہ ستارے کی طرح پورے ملک میں روشن اور منور ہے۔ یہ قربانیوں کے بعد مرحلے آئے۔ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب کی قربانیاں کیا معمولی ہیں، کس طرح اس شخص نے اپنے آشیانے کو پھونک کر زمانے کو روشنی بخشی، کس طرح حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملتی نے اپنے تلووں کے چھالوں کو نہ دیکھا اور پیدل سفر کیے، بیل گاڑیوں سے سفر کیے۔ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب اس بڑھاپے کی عمر میں جس جگر سوزی کے ساتھ اس مادر علمی کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالحمید اظہری کی کیسی کاوشیں اس مدرسے کے لیے رہی ہیں اور کتنے ہمارے اکابر، میں نام لوں گا تو وقت تنگ ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارا
فخر ہیں اور ان کی قیادت میں چلنا ہماری سعادت مندی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ہمارے ان اساتذہ سے اور آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ فکر مند نہ ہوئیے، فکر نعمانی کے مطابق آپ کو اس مادر علمی کے لیے جو کچھ کرنا ہے آپ حکم دیجئے۔ آپ کے فرزند اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا بوجھ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ حکم دیں گے، تعمیر میں ہم حاضر ہوں گے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہ ہمارے خون کے قطرے گریں گے۔ آپ کا حکم اور اشارہ ہوگا تو ہم وہ کارہائے نمایاں انجام دیں گے کہ جس کے تصور دوسرے اداروں کے فرزندان کر بھی نہیں سکیں گے۔ بس آپ کی دعا، آپ کی سرپرستی، آپ کی توجہات درکار ہے۔ میرے بھائیوں، مہد ملت آپ آئے ہیں، یہاں سے پیغام لے کر جائیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ آپ آئے، آپ نے تقریر سنی، آپ لوٹ گئے۔ مدارس اسلامیہ اور معاہد دینیہ جن قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھے انہیں آج ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں بھی جفاکش بننا ہوگا۔ تن آسانی کے راستے پہ نہ چلیے، آرام پسندی کے راستے پہ نہ چلیے، 10-20 لوگ ماننے لگ جائیں تو کبر و غرور کے راستے پہ نہ چلیے، اپنے اندر تواضع لائیے۔ ہمارے اکابر کا ورثہ تواضع ہے، فروتنی ہے، جھک جانا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں؟ اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جس وقت بن رہا تھا، خدا تعالیٰ میرے مرشد کی قبر کو نورانی بنائے اور ان پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ انہوں نے کتنی امانتیں میرے سینے میں منتقل کی ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت بورڈ بن رہا تھا میری نگاہوں کے سامنے بورڈ بنا ہے، میں ان قربانیوں کو جانتا ہوں، میں اپنے والد کے گرم بہتے ہوئے آنسوؤں کا شاہد ہوں، میں نے ان کی تواضع اور انکساری دیکھی ہے۔ جس وقت تمام مسائل کو جمع کرنے کی بات تھی، مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری ان کو خط لکھا گیا کہ آپ بمبئی میں آئیے اجلاس میں۔ وہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، مولانا احمد رضا خان کے شاگرد اور خلیفہ تھے، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ خط لکھا گیا، جواب نہیں دیا۔ سہارا خط لکھا گیا، جواب نہیں دیا۔ تب ہمارے دو بڑے عظیم بزرگ، دو عظیم خانوادوں کے چشم و چراغ، ایک حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی جو خانواد نبوت کے تھے، جو خانواد شیخ عبد القادر جیلانی کے فرد تھے، وہ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب دونوں سفر کر کے جبل پور پہنچے۔ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، چپل جوتے رکھنے کی جگہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے۔ کیسی تواضع اور فروتنی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ قطار میں لگ کر مصافحہ کر رہے تھے، انہوں نے بھی قطار میں لگ کر مصافحہ کیا۔ اجنبی چہرے تھے۔ مولانا برہان الحق نے کہا آپ لوگ کون؟ تو مولانا منت اللہ نے کہا میں منت اللہ رحمانی ہوں، منگیر سے آیا ہوں۔ قاری طیب نے کہا میں محمد طیب ہوں، دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں۔ نام تو سب جانتے تھے۔ انہوں نے اکرام کیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ تو قاری طیب صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں پر ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ بس وہ رو پڑے۔ انہوں نے ان کی ٹوپی اٹھا کر بڑے اکرام سے ان کے سر پر رکھی اور کہا کہ مجھ کو کچھ تردد تھا، کچھ معاملات تھے، میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے اکرام اور تواضع کے بعد اور اس منظر کو دیکھ لینے کے بعد اگر میں نہ حاضر ہوا تو خدا تعالیٰ کے ہاں مجرم سمجھا جاؤں گا، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ پھر وہ تشریف لے گئے اور اتحاد ملت کا وہ ادارہ بنا جس کو آج دنیا اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی ایک زرین تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی تاریخ عزم و عزیمت کی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی تاریخ بصیرت و بصارت کی تاریخ ہے۔ آپ کی تاریخ اپنا آشیانہ پھونک کر زمانے کو روشنی بخشنے کی تاریخ ہے۔ آپ اپنی تاریخ کے امین اور وارث بنیے، اپنے ورثے کو ضائع نہ کیجیے۔ دنیا کی نمود و نمائش میں لگ کر، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو برباد نہ ہونے دیجیے۔ ایک بزرگ عالم دین کا ایک بہت ہی بہترین جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ راجب نابلسی شام کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مصر کے بہت بڑے عالم اور مفسر محمد متولی شعرانی کی خدمت میں گیا۔ ان سے میں نے کہا کہ میں ایک مسجد میں خطیب و امام ہوں، آپ کوئی نصیحت مجھ کو فرما دیجئے، میں لوگوں کے سامنے
سامنے واعظ کہتا ہوں، آپ مجھ کو کوئی نصیحت فرما دیں، وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ تھا کہ گھنٹے بھر کوئی نصیحت حضرت فرمائیں گے، لیکن بس ایک جملہ اس مرد قلندر نے کہا، چپ ہو گیا، لیکن کیسا بہترین جملہ فرمایا، لِيَحْذَرِ الدَّاعِيَةُ مِنْ أَنْ يَرَاهُ الْمَدْعُوَ عَلَى خِلَافِ مَا يَدْعُو، کہ ہر داعی دین کو، ہر عالم دین کو اس بات سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ ان چیزوں پر داعی کو دیکھے جس سے بچنے کی دعوت داعی دین خود دے رہا ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ جب پہنچے تھے لاہور میں تو انہوں نے خدمت کا راستہ اپنایا، لوگوں کو قریب کیا، کردار پیش کیا۔ چند برسوں کی محنت کے بعد لاہور میں یہ دیکھا گیا کہ آدھا لاہور مسلمان ہو گیا، آدھے لاہور نے اسلام قبول کر لیا۔ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں کہتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو، مگر اسلام لوہے اور فولاد کی تلوار سے نہیں پھیلا، اسلامی کردار کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلامی کردار نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہماری تاریخ اکابر و اسلاف سے جا کر ملتی ہے، جن کا زہد و توکل، جن کا اخلاص و ایثار، جن کے اخلاق، جن کا کردار دنیا میں مثل آفتاب و مہتاب روشن ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ اپنے اندر استغنا کی جد کا جوہر پیدا کیجیے، لوگوں کے سامنے نہ جھکیے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی تھی، لوگوں سن لو، یہ دنیا خدا کی ملکیت ہے، اس خدا کی ملکیت کو خدا کے بندوں سے مانگ کر اپنے آپ کو پستی میں نہ گراؤ، اپنے اندر استغنا پیدا کرو۔ شیخ سعید حلبی کتنا بڑا عالم تھا، محدث تھا۔ شیخ سعید حلبی حلب میں، شام میں، ابراہیم پاشا نے جب وہ ملک فتح کیا، اپنے فتح کے غرور میں فاتحانہ جلوس نکالا، اعلان کیا جو سلامی دینے نہیں آئے گا گردن ماری جائے گی، اور اس کا منشا تھا حضرت کو قتل کرنا۔ جامع مسجد کے سامنے سے جلوس گزرا، حضرت اندر درس دے رہے تھے، نکل کر نہیں آئے، بادشاہ غصے میں اندر داخل ہو گیا، چاہتا تھا کہ قتل کر دے، لیکن ہمت نہ ہوئی، اور حضرت کا درس جاری تھا، کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اس مرد درویش کے دل سے جو باتیں نکل رہی تھی اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ نہ تاج و تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ متاثر ہو گیا، لوٹا، اپنے خادم خاص کو ہزار اشرفیاں دی کا حضرت سے سلام کہنا، خدمت میں نذرانہ پیش کرنا، اس مرد درویش کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ آیا تھا ابراہیم پاشا تو حضرت پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے، پیر میں درد تھا، پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے۔ اب نذرانہ پیش ہوا، حضرت نے فرمایا، سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، اپنے آقا سے جا کر میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ خدا نے ہمیں وہ دولت دی ہے کہ بادشاہان عالم کے خزانے اس سے خالی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کبھی کبھی جامع مسجد دہلی کے منبر سے خطاب کرتے ہوتے تھے اور جوش میں آ جاتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، ولی اللہ کے سینے میں وہ دولت ہے کہ مغلیہ سلاطین کے خزانے اس دولت سے خالی ہیں، مغلیہ سلاطین کے خزانے اس دولت سے خالی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دولت کے امین بنیے، اپنے اندر فکر و نظر پیدا کیجیے، اپنے اندر تعلق مع اللہ پیدا کیجیے، کسی بزرگ سے تعلق رکھیے، ان سے اصلاح و تربیت حاصل کیجیے اور اس راستے پر چلیے تاکہ آپ کے اندر بھی وہ جوہر پیدا ہو جو لوگوں کو کھینچ لے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ آوازیں جو صرف زبان سے نکلتی ہیں وہ فضائے منجمد میں کچھ دیر تموج تو پیدا کر سکتی ہیں مگر دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتی ہیں۔ جب تک زبان کا رشتہ دل سے جڑا ہوا نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کیجیے کہ آپ اللہ والوں سے جڑیں، ان سے تربیت حاصل کریں۔ مجھے اور کچھ باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت بہت کم ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے مقررہ وقت میں بات پوری کر دوں۔ آخر میں آپ تمام حضرات کے دل سے شکر گزار بھی ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ
اس کے بعد جب بھی جس کام کے لیے بھی ہمیں آواز دیں گے انشاءاللہ ہم پوری توانائی کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر رہیں گے. کیا یہ سب لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ. اور پھر ایک بات میں اور تجویز کے درجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں کی ایک طرح کی باتیں آئیں، کچھ تجاویز بھی آئیں. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اتنا بڑا مقصد اجلاس اور اتنی محنتوں کے ساتھ کیا جانے والا اجلاس، یقین مانیے کہ اس اجلاس کے لیے معمولی محنت نہیں کی گئی، اور خاص طریقے پر ہمارے بڑوں نے اس بڑھاپے کی عمر میں جو محنت کی وہ قابل رشک. بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد ادریس حقیق ملی صاحب نے ایک ایک چیز کی نگرانی کی اور پورے نظام کو مرتب کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محنت ٹھکانے لگے اور اس کے زیادہ بہترین نتائج سامنے آئیں. اس لیے میری یہ تجویز ہے کہ آپ تمام فرزندان معہد ملت اپنے اساتذہ کرام سرپرستوں کی خدمت میں اس حقیر کی اس تجویز کو تائید کے ساتھ پیش کریں کہ اتنے سارے فرزندان معہد ملت، اتنے سارے ابناء قدیم معہد ملت ہیں جو اپنی اپنی جگہ بہترین صلاحیت کے ساتھ اچھے وسائل کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ ان تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، ایک زنجیر کی کڑیاں بنا دیا جائے، اور کوئی ایسی تنظیم ابناء معہد ملت کے نام سے بنے کہ جو اپنی مسلسل سرگرمیاں اپنے اپنے علاقے میں جاری رکھے اور سرگرم فضلاء معہد ملت اپنی صلاحیت، اپنی صالحیت کے جوہر، اپنے وسائل کے ساتھ شریک رہیں، معہد ملت کی نیک نامی کا ذریعہ بنے. اور اسی کے ساتھ جب معہد ملت کو ضرورت پڑے طلبہ کی تو ہم طلبہ فراہم کریں، جب ضرورت پڑے مالیات کی تو ہم مالیات فراہم کریں. یہ کیسی افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ اتنے سارے فرزندان معہد ملت کے ہونے کے باوجود ہمارے اساتذہ کو یہ فکر کرنی پڑے کہ خرچ کا انتظام کہاں سے ہوگا. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہم سب کو پورے عزم حوصلے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ آپ پروگرام بنائیے، ہمارے حوالے کیجیے، اس کے لیے جو افرادی طاقت لگے گی، جو مالی وسائل لگیں گے انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے. اس طرح کی ایک تنظیم اگر وجود میں آتی ہے اور مختلف علاقوں کے نمایاں فارغین اس سے جڑ جاتے ہیں تو کارگزاری بھی ملتی رہے گی، اگلا پروگرام بھی طے ہوگا اور مرحلہ در مرحلہ قدم بقدم ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور اس مادر علمی کے لیے جو فکر نعمانی تھی اس کے مطابق ہم اس کی توسیع کر سکیں گے. اتنی بڑی زمین ہے، اتنی زرعی تاریخ ہے، اتنا بہترین ماضی اس ادارے کا ہے، اتنے زبردست باصلاحیت فرزندان اس ادارے کو حاصل ہیں. اگر ہم سب مل جل کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس باغ نعمانی میں ہر طرف سبزی و شادابی نظر آئے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں بھی، اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی میری یہ حقیر سی تجویز ہے، کاش کہ اس پر غور کیا جائے اور اس کے مطابق کوئی نظام بنایا جائے. میں اخیر میں آپ تمام حضرات کی طرف سے اساتذہ کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہاں بلایا گیا، موقع دیا گیا، عزت افزائی کی گئی. آپ حضرات کی طرف سے یقین دہانی بھی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے باعث ننگ و شرم و عار نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ.